زمانہ جانتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سخاوت کی بات کی جائے تو آپ سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، نیکیوں کی بات کی جائے تو آپ سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اخلاق کی بات آئے تو آپ سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں جو بھی بندہ چیز اٹھائے گا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر آئے گا، نیکیوں میں آپ کا پہلا نمبر، سخاوت میں آپ کا پہلا نمبر۔ جتنے نیکیوں والے کام ہیں اگر بندہ دیکھے تو سب سے زیادہ جو سبقت لے کے جانے والے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سب سے زیادہ جن کے اندر انسانیت تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی خلافت کے بارے میں تھوڑا سا ڈگمگاتے ہیں کہ وہ پہلے خلیفہ نہیں تھے تو وہ تھے تو یہ تھے، تو سنن ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو، فرمایا کہ دوسرا امامت کا حق حاصل نہیں رکھتا۔ اب مجھے بتائیں وہ لوگ غور کریں کہ یہ حدیث پاک جھوٹی ہے پھر کیا یہ راوی جھوٹے ہیں؟ کیا یہ حدیث پاک آپ کی خلافت پہ صادق نہیں آتی؟ فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو دوسرے کو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ وہ امامت کے منصب پہ آئے۔ تو یہ تو چھوٹی سی حدیث پاک میں نے ذکر کی ہے، لیکن میں انشاءاللہ میری نیت ہے کہ پوری آپ کی سیرت پہ انشاءاللہ بیان کروں، اور تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں کیا شخصیت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں، بچوں کے ذہنوں میں جس طرح ABC یاد آپ نے کروائی ہوئی ہے نا، اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ بٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلنے والا بنائے، ان کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔